اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقالت ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقالوا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزع الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسلم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا بج یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے باوجود جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے کچھ حکومت عطا کی، مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکیوں میں ملا دے۔ یہ غیب کی خبر میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں تو آپ ان کے پاس نہ تھے، جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی، وہ فریب کرنے لگے تھے۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے، اور آپ ان سے ان پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمام دنیا کے لیے میری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ جب یہ سارا گھرانہ مصر یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب آپ کے والد محترم اور تمام بھائی پہنچ گئے، یہ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں پر جب پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کی جناب میں، تو اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی جناب میں جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جملے ہیں، کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر آ جاؤ۔ حالات کی جو تبدیلی ہے انسانی اختیار کی بات نہیں ہے، چاہے وہ انتہائی بے کسی کے حالات ہوں، چاہے حکومت اور اختیار کے حالات ہوں، اللہ رب العالمین حالات کو تبدیل فرماتا ہے، ایسے حالات بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ بالکل اپنی مرضی سے وہاں پہنچے تھے کنویں میں، یہ مجبوری کی انتہا تھی، اور نہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جب تھے تو تخت تک پہنچنے کے لیے آپ کا کوئی کردار اس میں خود کی محنت، بلکہ اگر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سارے حالات کو تبدیل کر دیا۔ ایک بے گناہی کا الزام لگا، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کا اللہ نے علم دیا، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا تھا، اس کے ذریعے سے آپ وہاں تک پہنچے۔ قحط پورے علاقے میں آیا، اور پھر اس کے بعد اس سالہ ملاقات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے کے پوری پروگرامنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا کے پورا معاملہ ہوا۔ تو جو کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ کی ذات ہے، اس میں دیکھیے انبیاء کرام ان کے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، وہ اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھا اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا
سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. تب کہا ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے, میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین جب تخت پر بیٹھے تو تمام کے تمام بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے, سب نے ان کو سجدہ کیا. اب اس پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو لوگوں نے کی ہے کہ سجدہ وہاں معاملہ ایسا تھا, وہ سجدہ کون سا تھا. یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا, سجدہ عبادت نہیں ہے وہ سجدہ. حضرت آدم علیہ السلام والا جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا, تو اللہ رب العالمین کا یہ جو حکم ہے یہ عبادت کے لیے نہیں ہے, یہ بطور تعظیم ہے. اور جس وقت وہ اللہ کی جو مشیت ماننسخ من آیت ننسخ بخیر منہا مثل علم تعالی من اللہ علی کل شیء قدیر, جس وقت کی شریعت میں جس وقت کے حالات میں جو چیز بہتر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ فرماتا ہے. دوسری بات آپ یہ نوٹ کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور والدہ, ان کو حضرت یعقوب کو ان کے بیٹے روزانہ سجدہ کرتے تھے, یہ ہر مہینہ کرتے تھے, یہ سال میں ایک مرتبہ کرتے تھے. کیا تھا, جیسے ہمارے یہاں مزارات پر جاتے ہیں تو لوگ جا کر کے ہر سال سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, جب حاضری دیتے ہیں جب سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ کتنی مرتبہ ہوا؟ وہی حضرت یعقوب تھے, وہی حضرت یوسف علیہ السلام تھے, کتنی بار زندگی میں ہوا. یہ پورے بیک گراؤنڈ میں خاص واقعہ تھا اور اللہ نے وہاں پر حکم دیا, اور اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے. دوسری بات, حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اللہ نے یہ احکامات نازل فرمائے تھے, ہمیں بتائے, لیکن یہی کرنے کا حکم ہم کو دیا گیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے آ کر کے بتایا, سفر پر گئے نو مسلم جو تھے, تو انہوں نے بتایا کہ وہاں کے بادشاہوں کے دربار میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم نہیں دیا, جائز ہی نہیں ہے سجدہ کرنا کسی اور کو. اب یہ سب بحث کہ کون سا سجدہ تھا, چلو سجدہ تعظیمی تھا, بحث یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. کتنی بار کی ہے؟ اچھا حضرت یوسف کو کیا کہ ان کے بھائیوں نے سجدہ تعظیمی, اور ذرا آگے آ جاؤ, حضرت یعقوب نے حضرت اسحاق کو اور حضرت ابراہیم کو کیا سجدہ تعظیمی. یہ اگر تھا تو جس سے استدلال کر کے پوری زندگی کے لیے شرک کے دروازے کھول دیتے. اچھا وہاں سجدہ تعظیم اور اللہ تعالیٰ کا جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا, پورا گھرانہ ملا, شکرانے کے طور پر ہے وہ سجدہ. والدین کو کر رہے ہیں, کسی اور کو نہیں. یہاں والد والدہ ہے, کوئی رشتے کا پتہ ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب کو مصر کے کسی اور گھرانے نے کیا, کنعان جہاں آپ لوگ تھے وہاں کے گھرانے کے لوگوں نے کیا. اولادی کر رہی ہے, جو آپ استدلال کر رہے ہو پہلے اسی کے اوپر تو غور کرو کہ کس چیز سے استدلال کر رہے ہو. دوسری بات, وہاں پر کس بنیاد پر کیا گیا؟ تعظیم, مشکل کشا اور حاجت روا نہیں. حاجت روا اور مشکل کشا آیتیں دیکھتے جائیے, اللہ کو منظور ہے تو آج سب امن و امان کس کی؟ اللہ کی منظوری کی بنیاد پر. اور یہ جو سجدہ کیا ہے تو اس سجدے کے فوراً بعد کس کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کس کا احسان؟ اللہ کا. اور یہاں سجدہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر اس سے مانگنے کے لیے. یہاں مانگنے کے لیے سجدہ نہیں کیا جا رہا ہے. یعنی جتنے دلیلیں دی جا رہی ہے آپ دیکھیے کہ ساری کی ساری باتیں شریعت کے خلاف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے کہیں اس کا حکم دیا؟ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کیا؟ صحابہ نے کبھی کیا؟ کسی نبی نے کبھی کیا؟ کبھی نہیں. یہ خاص موقع کا خاص حکم ہے, یہی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے اس سے پہلے غالباً تذکرہ کیا تھا. ایک شخص نے ایک حدیث پڑھ لی, ایک حدیث ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذروں کے, بغیر بارش کے, بغیر کسی وجہ کے آپ نے جمع بین الصلاتین کیا. جمع بین الصلاتین کہتے ہیں دو نمازوں کو جمع کرنا, ظہر اور عصر کو, مغرب اور عشاء کو, ظہرین اور مغربین. اس نے معمول بنا لیا. اب لوگوں سے بحث بھی کرتا تھا, لوگوں سے اس پر بحث بھی کرتا تھا. اب جب اس سے سوال کیا
درس میں آیا تو درس کے بعد بحث کرتے ہوئے مجھ سے بھی بولنے لگا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صبر تھا، نہ آپ کو جنگ کا خوف تھا دشمن کا، نہ بارش تھی، کچھ نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، اور آپ نے جمع بین صلاتین کے لیے، اس لیے میں نے جمع بین صلاتین ہمیشہ کرا، روزانہ وہ ظہرین اور مغربین پڑھتا تھا۔ ہاتھ پہ لگا، بولا یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کتنی مرتبہ کیا زندگی میں؟ کتنی مرتبہ کیا؟ روز کرتے تھے؟ یہ تو بیان جواز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ کیا؟ خاموش۔ میں نے کہا جو عمل آپ ہمیشگی کے ساتھ کرتے تھے، نمازیں اس کے اوقات میں پڑھی جائے گی، اس پر آپ کتنا عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جس کو ہمیشہ کرتے تھے، جس کو آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا، اس کو آپ نے معمول بنا لیا۔ یہ جو سجدہ تعظیمی کا آپ بتا رہے ہیں، یہ حضرت یعقوب کو کتنی مرتبہ کیا ان کے بچوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی مرتبہ کیا، خود حضرت یوسف کے ساتھ کتنی مرتبہ ہوا، اس واقعے سے پہلے کتنی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اگر یہ تھا دین، یہ اجازت کی بات تھی، ایک خاص موقع کی چیز نہیں تھی، تو ہر موقع پر ہونا چاہیے تھا کہ چلو بھائی عید آئی تو سجدہ تعظیم کر لیا جائے، بقرعید آئے تو سجدہ تعظیم بھی ہو جائے، جیسے ہمارے یہاں عرس ہو جاتا ہے، جمعرات کے روز میلے ٹھیلے لگ جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں لوگ، کرنے لگتے ہیں۔ بیان جواز کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں، اچھا وہاں پر مانگنے کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا، طاقت و اختیار کا مالک ماننے کے لیے، بلکہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم، ساری قوت و طاقت اکیلے اللہ کے لیے، یہاں یہ کیا جا رہا ہے، بالکل الٹ تعبیر کر دی۔ تب کہا میرے رب نے احسان کیا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدر ومن بدر من بعد ان نزع الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو الحکیم الحکیم انہ هو العلیم الحکیم۔ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا۔ کس نے احسان کیا؟ اللہ نے بڑا احسان کیے تھے کہ سجدے کے فوراً بعد اس کی آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس نے بڑا احسان کیا اللہ نے۔ جبکہ میں جیل خانے سے نکالا، جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، یعنی مجھ کو جیل کی قید سے رہائی، اس اذیت سے رہائی کس نے دلائی؟ اللہ نے۔ اور آپ لوگوں کو صحرا سے یہاں مصر جیسے متمدن شہر میں کون لایا؟ اللہ نے۔ کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور حضرت یعقوب اور ان کے پورے بھائیوں، پورے بچوں کو لے کر آیا۔ تو کرنے والی ذات کس کی ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ حالات کو بدلنے والا کون ہے؟ کیا یہ جذبے کہیں پروان چل رہے ہیں؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس اختلاف، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ یہ دیکھیے نبوی انداز گفتگو کا کتنا پیارا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا کون سا کام؟ آپ کو کنویں میں ڈالنے والا، گھر سے نکالنے والا، بے گھر کرنے والا، کس نے کیا تھا؟ وہ بھی جانتے تھے، بھائی بھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی جانتے تھے، لیکن انداز گفتگو، لفظوں کا صحیح استعمال پوری کیفیت حالات کو بدل دیتا ہے، رشتوں کی مضبوطی کا سبب ہوتا ہے، اور لوگوں کے دل میں اذیت اور تکلیف اس کی وجہ سے نہیں ہوتی اگر مناسب۔ آپ نے وہ جرم جو بھائیوں نے کیا تھا، بھائیوں کا جرم تھا، پورے طور سے ثابت ہو گیا معاملہ، لیکن آپ نے بھائیوں کو احساس جرم میں مبتلا کرنے کی بجائے آپ دیکھیے کہ وہ توبہ کریں، اور مزید ان کو طنز اور طعنے کی کوئی بات کہنے کی بجائے آپ نے کہا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ محبت رحمان ڈالتا ہے، کیونکہ رحمان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ رحما بینہم، آپس میں رحم دل، اور جب شیطان کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو آپس میں بینہم العداوت والبغضاء، شیطان کا مقصد ہے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنے میں۔ تو کس نے کرا تھا؟ کس کی طرف کرا جائے گا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے ہر معاملے میں آدمی رحمان کے راستے کو اختیار کرے، شیطان کے اختیار نہ کرے۔
اس کے کہنے سے یہ ہو گیا کہ ہم کو شیطان کے راستے سے بچنا ہے. ان کو پھر احساس جرم میں مبتلا کر کے کچوکے نہیں لگائے. کوئی غلطی اگر کسی سے ہو جائے اور وہ شرمندہ ہو جائے توبہ کر لے وے تو اس انداز میں اس کا اظہار نہیں کیا جاتا کہ اسے بار بار احساس شرمندگی ہو, ندامت ہو اور بار بار وہ بے عزت کی ذلیل ہو. ایسا کام نہیں کیا جاتا. میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا اور وہ بہت علم اور حکمت والا ہے. یہ ساری چیزیں کس نے کی؟ اللہ نے. سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ کے. اس میں توحید کا سبق ہے کہ اللہ رب العالمین ساری قوتوں کا خالق و مالک اور سارے حالات کو بدل دینے والا ہے. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں اس کو کیسے یاد کر رہے ہیں. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی زندگی کیسی ہے. گھر سے نکالے گئے, غلام بنے, بے گھر ہوئے, جیل گئے. کتنی اذیت ناک ہے. وہ سب داستانیں سنا نہیں رہے. دیکھیے کیا بیان کر رہے ہیں. یہ مثبت انداز سوچنے کا اور اللہ کے انعامات کو یاد کرنے کا. آدمی اگر غور کرے, ایک آدمی غریب ہے لیکن صحت مند ہے, کھانا کھانے سے پہلے 20 دوائیں نہیں کھانا پڑتی ہے اس کو. ایک آدمی غریب ہے لیکن صاحب اولاد ہے. ایک آدمی غریب ہے لیکن رشتے دار تھے. ایک آدمی غریب ہے لیکن اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہے. یہ سب نعمتیں آدمی دیکھتا چلا جائے. اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی. حکومت سے پہلے کہا تھا ارے میں تو بہت جیل کاٹا, وہاں سے یہاں تک آیا. یہ سب داستانیں نہیں, انعامات. اس سے جذبہ شکر بیدار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن دنیا کے تمام انسانوں سے بالکل الگ ہے. جب اسے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرے تو وہ صبر کرنے والا صابر بندہ ہوتا ہے. صبر نوحہ اور ماتم جزا و فتح کا نام نہیں ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانے کا نام اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے کا نام ہے صبر. اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے, یہ اس کا نام ہے. اور جب اللہ انعامات سے نوازتا ہے تو وہ شکر کرنے والا شاکر بندہ ہوتا ہے. صبر اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. صابر اہل ایمان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی ملکیت اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں وبشر الصابرین, ان کو بشارت اور خوشخبری دو. کس کو؟ صبر کرنے والوں کو. تو دو کیفیت ہوتی ہے, صبر کی کیفیت اور جب اللہ انعام سے نوازتا ہے تو شکر کی کیفیت. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تم کو اور دے گا. اسی لیے آدمی کو انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے. جو کچھ نعمتیں اس کے پاس ہے شکوے کی زبان ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے بھوکے نکلے صحابہ اکرام کے ساتھ. لمبا واقعہ ہے. ایک جگہ صحابی کے ہاں پہنچے, وہاں انہوں نے تازہ کھجوریں لی, اس کے بعد بکرا ذبح کیا, اس کا گوشت کھایا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. تم گھر سے بھوکے نکلے, اللہ نے اس حالت میں تم کو لوٹایا کہ تم سائراب ہو. کتنی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں آدمی غور نہیں کرتا ہے. دیکھیے مجھے حکومت عطا فرمائی, مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی. اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر سکھلائی. اب یہ نہیں حکومت کیسے ملی, یہ نہیں, خواب کی تعبیر جیل میں بتائی اور اندر رہا, اس کے بعد بھی قیدی بھول گئے. یہ سب نہیں. یہ دیکھیے شکرانہ. اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے, تو ہی دنیا و آخرت میں میرا والی, میرا ولی اور کارساز ہے. پھر توحید کے سبق کو واپس یاد دلا دیا. بھائی سجدے کی آئی تھی اس لیے پھر یاد دلایا. ولی کون ہے, کارساز کون ہے, حالات کو بدلنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ. ایک خاندانی معاملہ تھا,
آپ نے پوری عبادت اور دین بنا دیا اس کو. تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکیوں میں ملا دے، یعنی میرا ہر عمل تیری نازل کردہ شریعت اور دین کے مطابق ہو، اور اس حالت میں موت ہو کہ میں مومن رہوں، اور نیکوں میں ملا دے. نیک لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے مطابق کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، آگے کی اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہر معاملے میں مثبت انداز میں سوچنے کی توفیق دے. رب العالمین صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے. صبر اور شکر ادا کرنے والا دل عطا فرما رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.